ڈیم فنڈنگ کے حوالے سے اگر دیکھ لیں، پانی کا اتنا بڑا بحران ہے، اور یہ بحران کچھ پچھلے 6 مہینے یا سال میں نہیں آیا، آپ کے دور میں بھی تھا۔ اب جو ڈیم کے لیے جدوجہد ہو رہی ہے، یہ تو ایک بظاہر بڑی تاریخی جدوجہد ہے، یہ کام نون لیگ نے کیوں نہیں کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں یہ جو حکومت ہے موجودہ اور اس کے وزیر اعظم یہ سلیکٹڈ ہے، یہ لائی گئی ہے، اس کو عوام نے ووٹ نہیں دیے۔ میں بات اس لیے یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی حکومتیں اسی طرح سے ڈسکریڈٹ ہوتی ہیں جیسے یہ تیزی کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ انہوں نے مطلب کہ وہی اپنے آپ کو ابھی تک اپوزیشن میں سمجھا ہوا ہے۔ یہ وہ جو سلوک ہمارے ساتھ کرتے تھے وہی امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ یہ انڈیا کے وزیر اعظم کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ یہ فرانس کے صدر کے ساتھ کر رہے ہیں، وہی اب یہ چائنا کے وزیر خارجہ کے ساتھ کر رہے ہیں، وہی یہ سی پیک کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ایک بات کہتے ہیں مطلب ابھی 20 دن ہوئے نہیں، تیسری دفعہ کیبنٹ میں ایکسٹینشن ہو رہی ہے، ایسے بھی کبھی ہوا ہے دنیا میں؟ تو جو ذرا سا پریشر ڈالتا ہے وہ پریشر میں آ جاتے ہیں۔ میں اب بات یہ آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ ایک ایسی حکومت کہ جو لائی گئی ہے، جو الیکشن جیتی نہیں ہے، جو سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے، جو ایک نتائج کو تبدیل کر کے لائے گی، دھاندلی کر کے نہیں، نتائج کو تبدیل کر دیا۔ دھاندلی کرنا تو ذرا اس میں لمبا چوڑا کام ہوتا ہے، نتائج تبدیل کرنا آسان ہوتا ہے۔ اب ڈیم بنانے کی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پانی کا مسئلہ ساؤتھ افریقہ میں بھی ہے، یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، اور پاکستان میں اتنا بھی برے حالات نہیں جس طرح یہ پوز کر رہے ہیں۔ بارشیں ہوتی ہیں، سیلاب آتے ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کچھ چند ڈیم بنا لیں۔ یہ جو 350 ڈیم انہوں نے بنائے تھے کے پی کے میں، اگر ان میں سے 5 بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں نا تو یہ آج کہنے کی انہیں چندہ لینے کی ضرورت نہ پڑتی۔ پھر یہ ہے کہ چندہ مانگنے والے کی ہسٹری دیکھی جاتی ہے کہ اس کی ہسٹری کیا ہے۔ شوکت خانم میموریل ہاسپٹل، نمل یونیورسٹی، ہسٹری تو کوئی اتنی بری نہیں مشاہد صاحب۔ ہسٹری جو ہے چندے کی میں بات کر رہا ہوں، شوکت خانم جو ہے نا اس کی ہسٹری یہ ہے